محمد یا رسول اللہ۔ بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا، صاحب تفسیر روح البیان نے، بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ مسلمان حکمراں جن میں خوف خدا تھا وہ راتوں کو گشت کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے۔ جیسے آج کل کے موجودہ حکمراں ہیں، ان کو بیچاروں کو اپنے ہی حالات کے بچانے سے فرصت نہیں ہوتی، تو مخلوق خدا کے حالات کو کیا بچائیں گے؟ لیکن وہ حکمراں جو تھے ان کے دلوں میں خوف خدا تھا، تو مخلوق خدا کی خبرگیری کرتے تھے، اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ مخلوق خدا کے مسائل کو معلوم کرنا، حل کرنا۔ جا رہے تھے، راتوں کو گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی کیا بات ہے، رات کا وقت ہے، سردی ہے، تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ وہ کہا صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ وہ گھر سے نکال دیا گیا ہے، وہ سوتیلی ماں ہے، ظاہر ہے۔ اچھا چلو ہمارے ساتھ چلو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا ایاز نام ہے۔ چلو ہمارے ساتھ۔ یہ وہاں لے گئے، وہ پرانے پھٹے میلے سے کچیلے کپڑے تھے، سب اتروائے، نہلایا دھلایا، اپنے ساتھ رکھا اور تعلیم و تربیت دی۔ تعلیم و تربیت دیتے دیتے ایاز جو تھا وہ اتنا مقرب ہو گیا کہ بات بات پر محمود غزنوی ایاز ادھر آؤ، ایاز ادھر آؤ، ایاز یہ کام کرو، ایاز۔ سارا امور سلطنت اور خزانے کی چابیاں ایاز کے ہاتھ میں دے دی تھی، وزیر جیسا مرتبہ۔ تو ظاہر ہے لوگ حسد کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں، اور مسلمانوں میں تو عام طور سے یہ بیماری ہے کہ وہ ایک آدمی، ایک بھائی ان کا اگر ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو حسد بہت کرتے ہیں، حسد اور جلن بہت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات۔ بہت سے لوگوں میں یہ عادت ہے کہ کسی کو اگر دیکھ لیتے ہیں اچھی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، مکان میں بیٹھا ہوا ہے، حسد کرتے ہیں، اس کو کہاں سے ملا، کیوں کر ملا، کیسے ملا، یہ کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، حسد کرتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسد کرنے والے کی نیکیاں جو ہیں، حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ میں لکڑی جل کر ختم ہو جاتی ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بھئی دے تو میں رہا ہوں، تم کیوں جل رہے ہو؟ بھئی یہ بات ہوتی ہے، بھئی میں دے رہا ہوں تو تم کو جلن کیا ہے؟ یعنی جس کو بھی دولت دی اللہ نے، مکان دیے، زمینیں دی، آسائشیں دی، رزق میں خیر و برکت دی، تو اللہ رب العالمین بھئی میں نے دی ہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم خود بھی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو کہ اللہ ہم بھی تیرے فضل کے امیدوار ہیں۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ چنانچہ وہ حسد کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے لگائی بجھائی کی، کہا کہ صاحب یہ جو ایاز لڑکا ہے، اب اس نے آپ نے اس کو تربیت دی، 5-6 سال سے یہ آپ کے پاس ہے، اب یہ جوان ہو گیا، کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ صاحب چور ہے، یہ سرکاری خزانہ چراتا ہے، چابی آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی، تہ خانے کا قبضہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو سونا چاندی سرکاری خزانہ وغیرہ سب۔ کہا کہ نہیں ہے صحیح۔ بادشاہ سنتے رہے، بادشاہوں کا مزاج بھی ہوتا ہے، وہ سنتے سنتے بھی کان بھی پک جاتے ہیں آدمی کے۔ ان کا اچھا چلو بھائی تحقیقات کرو۔ پھر بعد میں بادشاہ نے کہا میں خود تحقیقات کروں گا۔ رات کو بادشاہ نے گشت شروع کیا، کرتے ہی تھے، تو محل کے قریب جو خزانہ تھا جہاں، وہاں بھی جانا شروع کر دیا کہ جب دیکھیں خزانے میں، کیونکہ چوری تو رات کے ہی وقت ہوگی، وہاں گئے تو دیکھا کہ خزانے پہ پہرے دار تو باہر کھڑا ہوا ہے اور موم بتی یعنی شمع جل رہی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی رات کا وقت ہے، یہ خزانے کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ وہ کہا صاحب ایاز اندر ہے۔ اوہو، بادشاہ نے کہا تو لوگ ٹھیک کہتے تھے یہ چور ہے، چوری کرتا ہے۔ بادشاہ جو تھے وہ آہستہ آہستہ اندر گئے۔ واقعہ لکھا مفسرین نے کہ وہ بادشاہ اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے، میلے سے کچیلے سے، یہ کون آدمی ہے؟ پہرے دار نے کہا تھا کہ ایاز اندر گیا ہے، یہاں تو اور تو کوئی آدمی نہیں ہے، ایاز تو بڑی اچھی پوشاک پہنتا ہے، وزیر ہے میرا۔ چنانچہ یہ باہر آ گئے، انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ایاز باہر آئے، اوپر چڑھ کے سیڑھی پہ۔ تو بادشاہ نے کہا تم یہاں کیسے، اندر کیا کر رہے تھے؟
میں نے دیکھا کوئی اور آدمی تو نہیں ہے اندر، گانے کوئی بھی نہیں، میں گیا تھا، چابی میرے پاس ہے۔ تو ان کا پھر تم کیا کر رہے تھے؟ ان کا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تم کا میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ کہا بات اصل میں یہ ہے حضور کہ میں روزانہ آتا ہوں یہاں، خیر و برکت کے لیے نماز پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے خزانے میں برکت ہو، اور وہ پرانے کپڑے جو پہن کر یہاں داخل ہوا تھا وہ بھی پہن لیتا ہوں تاکہ غرور نہ پیدا ہو اور اپنے وقت کو یاد رکھوں کہ میں کیا تھا۔